وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے 61، حصہ سوم۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے طاغوتی قوتوں سے دوستی گانٹ لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59، حصہ سوم آج شروع کر رہے ہیں۔ مضمون وہی ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ تم، اے آج کے دن اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ وہ ان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سامعین کرام، شیطان کی بندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور دنیا میں دیکھیں یہ نفس اور شیطان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی بندگی میں آتی ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے ہمیں ظاہر کی طرف، ظاہر ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے، اور ظاہر ہی ہمیں حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ اور دیکھیں سامعین کرام، مضمون تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً آج تیسرا حصہ ہے انہی آیات کا، ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا مفاہیم پوشیدہ ہیں ان 3 آیات میں۔ تو اس میں بہت بنیادی مضامین ہیں، آپ کو میں نے عرض کیا ہے، لیکن میں یہ عبادت شیطان اور عبادت رحمان، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، عبادت کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے کہ اطاعت، یعنی شیطان کی اطاعت یا رحمان کی اطاعت، شیطان کی بندگی یا رحمان کی بندگی، یہ 2 ہی راستے ہیں سامعین اکرام۔ دیکھیں، حق ایک ہے، باقی سب گمراہی ہے۔
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ حق کے بعد صرف نری گمراہی رہ جاتی ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے راستے بہت ہیں، اور وہ تمام شیطانی راستے ہیں۔ دیکھیں شیطانی راستے جب میں کہتا ہوں نا، وہ شیطان ایک خاص ہستی کا میں نہیں کہہ رہا، جو کوئی بھی آپ کو حق سے دور لے جانے کی کوشش کرے اور اللہ کی یاد کو آپ کے دل سے بھلائے، وہ شیطانی قوت ہے، جو بھی ہو، طاغوتی۔ قرآن میں اس کا جو وہ آتا ہے نا دوسرے الفاظ میں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، دیکھیں بہت واضح ہے قرآن اس بارے میں، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بہت زیادہ واضح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس میں سوچتے نہیں ہیں، تو یہ طاغوت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں طاغوت کافی جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد جو ہے یہ مضمون ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیں اسی آیت کا تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں یا اس پہ سوچیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کر دیا طاغوت۔ طاغوت کہتے ہیں اس کا بنیادی جو لفظ ہے وہ طغا سے نکلا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ طغیانی طغیانی جب دریا اپنے حد سے بڑھ جائے، ندی اپنے حد سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، ندی میں طغیانی آ گئی، ایسا ہوتا ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا طغا۔ تو پھر اس سے طاغوت نکلا ہے، طاغوت مشتق ہے طغا سے، لفظ طغا سے، کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تو دیکھیں یعنی حق ایک ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے، اب یہ طاغوتی قوتیں کون سی ہیں؟ اس میں وہ شیطان بھی ہے اور اس کی ذریت، پھر اس میں شیطان انسانی بھی ہیں، پھر آپ کا معاشرہ بھی طاغوتی معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھی بھی طاغوت کے ساتھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کے قرب و جوار میں ہیں، جن کے خیالات سے آپ متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی طاغوتی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ اس دن جو ہے نا قیامت کے دن افسوس، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تو یہ پورا مضمون ہے، اس میں یہ ہے کہ کاش میں رسول کا راستہ لے لیتا، رسول کے نقش قدم پہ چلتا، رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں اس بدبخت ساتھی کے ساتھ کو اپنا ساتھی نہ بناتا، فلاں ساتھی کو، اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا جب حق آ گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو میں لفظ طاغوت کی میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بری طرح ہمارا ذہن جو ہے منتشر ہے، اللہ کی بندگی کے بارے میں ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو چکا ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور کلمہ پڑھ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہم طاغوتی قوتوں کے ساتھی نہیں ہیں، حالانکہ جو آج کا معاشرہ ہے نا سامعین کرام، یہ طاغوتی معاشرہ ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ طاغوتی معاشرہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے،
اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں بنیادی نکات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کو بطور مقصد حیات اپنانے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور یہ بہت بڑی باتیں ہیں سامنے کرام، بہت عظیم الشان بھاری باتیں ہیں جو ہمارے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی تو یعنی آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ روبِ تنزل ہے، نمازی بظاہر بڑھ رہے ہیں لیکن فحاشی، عریانی، برائیاں بڑھ رہی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا سامنے کرام۔ تو بہرحال میں سامنے کرام خیر خواہی کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہرگز کچھ اور مقصد نہیں ہے سوائے خیر خواہی کے۔ بہرحال طاغوت کی میں بات کر رہا تھا کہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ ہستی جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی بجائے آپ کو اللہ سے دور لے جائے، وہ طاغوتی قوت ہے۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا معاشرہ بھی طاغوتی معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھی بھی طاغوت، آپ کا نفس خود بجائے خود یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 وہ ہے جو تمہارے پہلو میں ہے، اعداء دشمنوں کا دشمن۔ تو یہ نفس امارہ جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس کی خطرناکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہم نے تو اکثر نے نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، نفس کی خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ غصہ، کینہ، حسد، بغض اور یہ کبر، یہ ساری اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ساری صفات ہم نے اپنا لی ہیں۔ ہم غصے میں آتے ہیں، ہم کینے کا شکار ہوتے ہیں، بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور حب جاہ میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے برتر تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تکبر، اور پھر تکبر ہے، تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے ہم نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تکبر ہے سامنے کرام۔ بہرحال طاغوت اور بندگی شیطان تقریباً ایک سی بات ہے سامنے کرام، قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ دیکھیں قرآن سے میں انشاءاللہ باہر نہیں نکل رہا، اور قرآن میں سب کچھ، پوری ہدایت جو ہے قرآن میں اور حضور کے فرمان میں موجود ہے، پوری ہدایت۔ تو طاغوت جو ہے سامنے کرام، اگر آپ نے طاغوت سے متاثر ہو گئے، یہ الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں خلاصہ کلام کا پیش کروں، اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے طاغوتی قوتوں کے شکار ہو گئے، اس میں نے آپ کو بتایا آپ کا نفس بھی ہے، آپ کا معاشرہ بھی ہے، آپ کی ساتھی بھی، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ سارا معاشرہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، پھر میں اب وہ اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ تاکید نہیں کی تھی اے آدم کی اولاد کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو اب میں ایک نیا یعنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کی بندگی اختیار کر کے انسان اپنے مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تقرب الہی، معرفت الہی، تقرب الہی اور دیدار الہی کا مستحق انسان بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کی بندگی شروع کر دے، یعنی اللہ کو اپنا معبود واحد، الہ واحد تسلیم کر کے اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی ہدایت کے سامنے سر جھکا کے اس کی بندگی شروع کر دے۔ یہ مقصد تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ میری بندگی کرو، میرا کہنا مانو، میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ مقصد تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔
تھوڑا سا آپ غور کریں نا، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں وہ عام ایسے نہیں کہے جاتے، آپ ایسے عام طور پہ نہیں سنیں گے، خصوصی طور پہ تو شاید آپ سن لیں کیونکہ حق اہل حق موجود ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، سونے کے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں یہ الفاظ، یہ آیت جو ہے خاص طور پہ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرو، میرے سامنے سر جھکا دو، طاغوت کی پیروی مت کرو، طاغوت کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ ہم نے تو سر جھکا دیا ہے سامنے کرام، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبانی کلمہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ۔ ہم نے بظاہر تو مومن ہیں زبانی طور پہ، لیکن حقیقی طور پہ مومن نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تم صحیح ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ۔ تو صحیح ایمان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل قرار دے دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کچھ مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان، یعنی صحیح ایمان یہ ہے۔ ہم نے تو دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ان آیات سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ طاغوتی اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مقصود نہیں ہے۔ جب مقصود نہیں ہے تو وہ محبوب بھی نہیں ہے ہمیں۔ محبوب آپ دیکھ لیں محبت کا حال، اب اللہ تعالیٰ سے آپ کا کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ تو زبانی کلامی باتیں ہیں کہ آپ عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ نا، یہ زبانی باتیں ہیں۔ اصل میں ہمارا محبوب جو ہے، مقصود محبوب اور مطلوب ہمیں دنیا اور ما فیہا ہے کہ نہیں ایسا؟ بتائیں آپ، یعنی تھوڑی سی آپ تھوڑا سا عقل استعمال کریں، تھوڑی سی حقیقت پہ نظر ڈالیں تو ایسے ہی ہے۔ ظاہر پہ ہمارا ایمان ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور سامعین کرام بہت بری حالت ہے اور سدھرنے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بے وقوفی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری بے وقوفی ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو طرز زندگی ہم نے اپنا لیا ہے کہ دنیا کو ترجیح بنا کے اور آخرت کی زندگی کو بھلا کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے سامنے کرنا، تو یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اب ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، آخرت میں کیا ہے؟ یا تو عذاب شدید ہے یا بخشش ہے۔ اب بخشش شیطان کے پیروکاروں کے لیے تو بخشش نہیں ہے، اور شیطان کے پیروکاروں کو یعنی طاغوتی قوتوں کو سے جو اپنا تعلق جوڑ لے تو ان کے لیے تو بخشش نہیں ہے سامعین کرام، نہ شفاعت ہے نہ بخشش ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہم یہ 3 آیات پڑھ رہے ہیں اس میں بالکل واضح ہے، اور یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا روز قیامت طاغوت کے پیروکاروں سے، شیطان کے پیروکاروں سے، نفس کے پیروکاروں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟
میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ آج تم جدا ہو جاؤ، تم مجرم ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، آج تمہارا نہ کوئی ساتھی ہے نہ مددگار۔ فَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آج تمہارا نہ کوئی ساتھی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اور رسول بھی دور سے ہمیں دیکھ کے پکار اٹھیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ تو میری قوم نہیں ہے، یہ انہوں نے تو قرآن کو نشانِ تضحیک بنا لیا تھا۔ آج وہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن کو یعنی عملاً اس کی تضحیک میں مصروف ہیں۔ سامنے کرام، یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ عقل سے کام لیں۔ قرآن کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ محض ایک متبرک کتاب، محض ناظرہ کی کتاب، محض کتاب حفظ بنا لیا ہے بس۔ اور کیا ہے اس سے ہم اور کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، بس آپ تلاوت اور رٹے اور حفظ یہ کرتے رہیں، عمل نہ کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر، یہ تو ایک نسخہ کیمیا ہے۔ سامعین کرام، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال۔ قرآن کے نزول سے تو یہ تو نسخہ کیمیا ہے، اس میں جو سینوں کے دلوں میں جو امراض ہیں اس میں جو ہے یہ اس کی شفا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفا، جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو سینوں میں کیا ہے؟ ہمارا دل، نفس، جو نفس ہے وہ تو نفس امارہ ہے، اس میں اخلاق رذیلہ ہیں، موجود ہیں، اور اس کی شفا کے لیے قرآن ہے۔ لیکن آپ سچی بتائیں کہ کیا تزکیہ نفس کوئی موضوع زیر بحث بنتا ہے ہماری مجلسوں کا؟ جبکہ تزکیہ نفس میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ نو، کبھی ہم اس موضوع کو چھیڑتے نہیں کہ بھئی ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا، نفس کا تزکیہ، جبکہ اس میں کامیابی ہے۔ نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے موضوعات جو ہیں، جو مجلسوں میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں عورتوں کے اپنے وہ ہیں۔ یہ آج کل کیا فیشن ہے، آج کل کیا چل رہا ہے، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے۔ پاجامہ کھلا پہننا ہے یا پاجامے تنگ پہننے ہیں، اور یہ سارے آپ کے فیشن ہیں۔ بھئی وہ نئے کپڑے آ گئے ہیں، یہ وہ، اور جو اپنی برائیاں، وہ جو آپ ٹیبل پہ کسی کی غیر حاضری میں اس کی جو آپریشن شروع کر دیتی ہیں عام طور پہ عورتیں۔ بہرحال مرد بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ مردوں کا کیا ہے کہ بھئی جلد سے جلد دنیا، زیادہ سے زیادہ مال کم سے کم وقت میں کیسے کمایا جائے، کون سے کاروبار میں فائدہ ہے۔ یہ سرکاری افسران جو ہیں اکثر ان میں سے یہ ہیں کہ بھئی حکومت کے مال پہ کس طرح کرپشن کریں، کس طرح جو وہ ہے اس میں اپنا جو پتی ہے وہ اپنی الگ کر لیں۔ اور پھر جو سرکاری افسر ہیں، خاص طور پہ میں کہوں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ عوام کی جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار، مختلف طریقے ہیں۔ میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تقریباً ہر با اختیار افسر جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ حکومت کے خزانے پہ بھی، جو عوام کا خزانہ ہے اس پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہاں بھی ہر طریقے سے۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے سامنے کی، یہ نری بے وقوفی ہے کہ آپ نے باطل کو حق قرار دے دیا ہے، حرام کو حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ تو بے وقوفی ہے سامنے۔ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اور پھر جو دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال تو ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم پہ میں بات کر رہا تھا سامنے کرام، کہ یہ اللہ کی بندگی جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں تفصیلی الفاظ کے ساتھ یہ ترجمہ پیش کیا ہے، مقصد تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ دیکھیں صراط مستقیم بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عبادت، بندگی رب جو ہے ہماری اس وقت دنیا میں ضرورت ہے۔
اولین ضرورت یہ ہے جو ہمیں اپنے مولا تک پہنچا دے گی. یعنی اگر آپ رب کی بندگی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. تھوڑا سا میں بالکل واضح الفاظ میں، وقت میرے پاس کم ہے، واضح الفاظ میں اس موضوع کو میں ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے وہ راضی ہے ہم بات کریں گے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بندگی کرو. میں تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے بنی آدم، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے، یعنی ان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ میری بندگی کریں. مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا اس لیے کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی، انسان کے زندگی یا انسان کو دنیا میں بھجوانے کے مقصد میں اگر یہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، مقصد تک پہنچنے کا واحد طریقہ رب کی بندگی. الا لیعبدون، مگر یہ کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کو میری بندگی کرنا ہوگی. یہ بالکل واضح طور پہ، اور میں ضرور تذکرہ کروں گا سامنے کرام کہ جو ہماری سمجھ ہے، ہم تو سمجھ سے کام بھی نہیں لیتے، تفکر بھی نہیں کرتے، تذکر بھی نہیں لیتے. اور یہ خاص طور پہ یہ آیت جو ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، عبادت اور بندگی ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. یہاں جو خاص طور پہ یہ آیت ہے، میں نے اس کا جس طرح ترجمہ کیا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اے انسان میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی خواہشات اور طاغوتی قوتوں کا ساتھ نہیں دینا، میری بندگی کرنی ہے. یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ تمہیں تمہارے مقصود تک پہنچا دے گا. غور کر رہے ہیں آپ اس ترجمے پہ؟ ھذا صراط مستقیم، یہ تمہارے مقصد تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ باقی ٹیڑھے ہیں. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سورہ نحل. اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں، وہ تو نہیں پہنچتے. وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائر، تو دیکھیں ہر راستے کی انتہا ہوتی ہے. صراط مستقیم کی انتہا رب ہے، رب کا تقرب ہے، رب کے دربار میں پہنچنا ہے، رب کی معرفت اور دیدار رب، یہ صراط مستقیم کی انتہا ہے. انسان کا مقصد رب ہے، اللہ ہمارا مقصد حیات ہے، اللہ ہی ہماری منزل ہے. رب اللہ، ہمارا مقصود اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے. اور یہ بات میں ضرور کروں گا سامنے کرام. بہرحال یہ بات ابھی ٹائم کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، اس پہ مضمون انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تلاوت دہرائیے. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون But step aside today, you criminals. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Did I not covenant with you, O children of Adam, that you shall not serve the devil, that he is your sworn enemy? وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. And that you shall serve me, this is a straight path. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.